اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا اللہ شیئا ولهم عذاب علیم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنیں کیسے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو ایمان میں بہت بہت ترقی دے۔ اللہم زدنا ایمانا و توفیقا و فہما، آمین آمین آمین۔ چلے جی اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیا نمبر 177 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں کہ کتنی آیات ہم آج کور کر سکتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ اچھا جی، اب کانٹیکسٹ کیا ہے آیات کا؟ ہم پیچھے کیا پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ کافروں کی دوڑ دھوپ اور ان کی دنیاوی ترقی آپ کو دکھ میں نہ ڈالے۔ یہ لوگ اپنی ساری ترقیوں کے ساتھ، سب ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ دنیا میں یہ کام کریں، ان کی ساری کوششیں کھپ جائیں اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہ ہو، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا پیغمبر نہیں بھیجا تھا ان کے سامنے؟ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارے کام کر رہے ہیں جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی عقل کو جگانے کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر انسان صرف اور صرف اپنی عقل کو دنیاوی بزنس کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنی آخرت کے بچانے کے لیے استعمال نہیں کرتے، تو پھر قصور کس کا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو سارے مواقع دیے ہیں کہ وہ ہدایت پکڑ لیں، وہ اپنی آخرت بچا لیں، وہ ہوش میں آ جائیں، لیکن اگر وہ خود ہی نہیں آ رہے ہوش میں۔ کوئی بندہ آنکھیں بند کر کے کہتے سورج نہیں ہے، رات ہے، آپ کہتے رہے آنکھیں تو کھولو بھائی، دیکھو تو صحیح سورج نکلا ہوا ہے، دن ہے، وہ کہتا جائے نہیں رات ہے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم اگلی کی آیت پڑھیں گے، اسی آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ ان الذین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان بے شک، الذین وہ لوگ، اشتراؤ جنہوں نے خرید لی، کس کو چیز کو خرید لیا؟ شین را یا سے ہے، یہ ورڈ شین را یا سے ہے، اور چونکہ یہ باب افتعال سے ہے اس میں روٹ لیٹر کے علاوہ تا کا اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی ورب میں تا کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اشتراؤ روٹ لیٹر تھا شین را یا، لیکن تا بیچ میں ایکسٹرا آ رہا ہے نا، وہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ باب ہے جس میں ایکسٹرا لیٹر ایڈ ہوا ہوا ہے۔ ابھی سنتے جائیں پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جنہوں نے خرید لیا الکفر، کفر کو، اور کس کے بدلے میں کفر کو خریدا؟ بالایمان، ایمان کے بدلے میں۔ لن ہرگز نہیں، یضروا وہ نقصان پہنچا سکتے، درر سے ہے، ضاد را را، نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ کو، شیئا کچھ بھی، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، ولا اور نہ، یحسبن گمان کریں، سمجھیں، حاسین با سے ہے، الذین وہ لوگ،
کفرو جنہوں نے کفر کیا، انما کہ بے شک، نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں، میم لام یا سے ہے، نملی کا مطلب ہوتا ہے ڈھیل دینا، ڈھیل دے رہے ہیں، لہم ان کو، خیرن کہ وہ بہتر ہے، لانفسہم ان کے نفسوں کے لیے۔ حقیقت کیا ہے؟ انما بے شک، نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لہم ان کو، لیزدادو تاکہ وہ زیادہ بڑھ جائیں، تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں، زا یا دال سے ہے، ٹھیک ہے نا، زیادہ ہم جو اردو میں کہتے ہیں نا اس کا روٹ لیٹر بھی زا یا دال ہی ہے، لیزدادو تاکہ وہ بڑھ جائیں، اثمن گناہ میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کر دینے والا، ما کانا نہیں ہے، اللہ تعالی، لیذرا کہ وہ چھوڑ دے، سوری، یذرا کا روٹ لیٹر واو ڈال رہا ہے، وذرا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، یذرا وہ چھوڑ دے، یا کا مطلب وہ، ٹھیک ہے نا، کس کو چھوڑ دے؟ المؤمنین مومنوں کو، علی اوپر، ما جو، انتم تم ہو، یعنی جس حال میں تم ہو، علیہ جس پر، حتیٰ یہاں تک کہ، یمیزا، آپ کہتے ہیں نا ممیز ہے یہ چیز، تو ممیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھانٹ دینا، چھانٹ دینا، یعنی اس کو اس کی پرکھ کر لینا، چھانٹ دے، الخبیثہ خبیث کو، من الطیب طیب سے، یعنی الگ الگ کر دے خبیث اور طیب کو۔ خبیث کو کس کو کہتے ہیں؟ گھٹیا چیز کو، ناپاک چیز کو، اور طیب کس کو کہتے ہیں؟ پاکیزہ چیز کو، حتیٰ کہ چھانٹ دے، پاک کر دے اللہ تعالیٰ خبیث کو، چھانٹ کے علیحدہ کر دے خبیث کو طیب سے۔ وما کان اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ، لیطلعکم کہ وہ اطلاع دے دے تم کو، طا لام عین سے ہے، طلع آپ کو کون سا ورڈ اردو میں یوز کرتے ہیں؟ سورج کیا کہتے ہیں؟ طلوع ہو گیا ہے نا، طلوع ہو گیا، طلوع کا کیا مطلب؟ اوپر آ گیا، اوپر چڑھ گیا، تو اطلاع بھی کیا ہوتی ہے؟ اوپر چڑھ کے بولتی ہے خبر، ہے نا، تو لیطلعکم کہ وہ اطلاع دے دے تم کو، علی الغیب غیب کے اوپر، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ، یجتبی جیم با واو سے ہے، جبو کا مطلب چن لینا، چن لیتا ہے، من رسلہ اپنے رسولوں میں سے، رسل رسول کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، فآمنوا پھر ایمان لے آؤ، یعنی یہ امر کا صیغہ ہے، پھر ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسول پر، وَإِن اور اگر، تؤمنوا تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی اختیار کرو گے، تقوی کس سے ہے؟ اب تو یاد ہو جانا چاہیے، واو قاف یا سے، ٹھیک ہے نا، تا تم کے لیے، تتقو تم تقوی اختیار کرو، فلکم تو تمہارے لیے، اجرن اجر ہے، عظیم بہت بڑا۔ چلیں جی یہاں پر ہم رکیں گے اور اب ہم اپنی آیات کی تفسیر کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر وہ لوگ ہیں جنہوں نے عجیب بے وقوفانہ اور خطرناک سودا کیا ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ کفر کو خرید لیا ہے ایمان کے بدلے میں۔ جیسے میں آپ سے کہوں کہ کسی کے پاس کوئی ہیرا ہو اور اس کو پتا ہو کہ یہ ہیرا ہے، اور وہ دے کے کوئی چھوٹی سی کنکری لے لے یا بڑی کنکری لے لے، کنکری لے لے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے پتھر لے لیا ہیرے کے بدلے میں، کس قدر بے وقوف ہو تم، ہاں، کہ کوئی سونا دے کے مٹی لے لے، تو مٹی کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن کفر تو انتہائی خوفناک چیز ہے کہ انہوں نے پیغمبر کا مقابلہ ایسے کیا کہ آپ ہمیں جو کچھ بھی بتاتے رہو گے ہم نے تو انکار ہی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کا، اور ان کو ایمان مل رہا تھا، مفت میں مل رہا تھا، ایز این آنر مل رہا تھا، لیکن انہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو لینا پسند کر لیا اور اس کو خرید لیا، ایسے یعنی خریدنے کا مطلب ہے انہوں نے کوششیں لگائیں کفر کے لیے بھی یعنی توبہ استغفر اللہ کہ گناہ کے لیے بھی مزدوری کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ان لوگوں نے کفر کوئی پیسہ لگائے بغیر نہیں کیا تھا،
انہوں نے اپنی جان، اپنے مال، اپنے بچے کفر کے لیے لگا دیے تھے اور کفر کے کاز کو سپورٹ کرنے کے لیے لگا دیے تھے، یعنی اس کے لیے مزدوری کی تھی۔ یہ خریدنے کا مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کر کے تو کفر لیا ایمان کے بدلے میں۔ تو اگر انہوں نے یہ کام کیا، اتنی ہٹ دھرمی کی، پیغمبر کا مقابلہ کیا، اللہ کا انکار کیا، تو اس کا نقصان کس کو؟ اللہ کو پہنچے گا، ایک ذرہ برابر بھی نہیں۔ جب کبھی نکرہ یوز ہوتا ہے نا، جیسے شیئن ہے نا، اس کے آخر میں یہ نکرہ کی نشانی ہے کہ تنوین لگی ہوئی ہے، تنوین نکرہ کی نشانی ہوتی ہے، کامن ناؤن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی چھوٹا بڑا کوئی نقصان اللہ کو نہیں پہنچا سکتے، سارے کا سارا نقصان ان کی اپنی ذات کو ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت زیادہ دردناک، بہت زیادہ دردناک۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس دنیا میں پیغمبر کو تکلیفیں دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، اپنی زبان سے، اپنے مال سے، اپنے ایکشن سے، اپنی دشمنی سے، ہر طریقے سے انہوں نے پیغمبر کو دکھ اور تکلیف پہنچایا۔ تو پھر جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ دیکھیں میری پیاری بہنوں، یہ آپ نے اصول یاد رکھنا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آج دنیا میں جو بوئیں گے آخرت میں وہ کاٹیں گے۔ جیسے کسان بوتا ہے نا بیج، اگر وہ گندم کا بیج بو رہا ہے تو گندم ہی نکلے گی کہ نہ؟ بالکل گندم ہی نکلے گی، وہاں پر کوئی فروٹ نہیں اگ سکتا، وہی نکلے گا جو بیج ڈالے گا۔ آج اگر ایمان کا بیج ڈالا تو کل ہم جنت کا پھل کاٹیں گے، اور اگر کوئی کفر کرے گا تو وہ جہنم کا پھل کاٹے گا، یہ بس لکھا ہوا ہے۔ تو وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کفر والے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے کیا دیتے تھے؟ اگر ہم اتنے ہی غلط ہیں اور اتنے ہی برے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہم تکلیف والا معاملہ کر رہے ہیں، آپ کو اذیت دے رہے ہیں، آپ کا انکار کر رہے ہیں، اگر ہم اتنے ہی برے ہیں تو اللہ ہم کو عذاب کیوں نہیں دے دیتا؟ کیوں نہیں ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی؟ ہمارے پاس تو پیسہ بھی ہے، ہمارے پاس تو بیٹے بھی ہیں، ہمارے پاس تو دولتیں ہیں، سرداریاں ہیں، ہمارے تو کچھ نہیں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کفر والے جو اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اس ڈھیل کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، کہ کبھی کبھی کسی مجرم کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا مجرموں کو کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی جرم کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے پولیس کو، لیکن پولیس کیا کرتی ہے؟ آرام سے سرویلنس کیمراز چیک کرتی رہتی ہے اور اس کو رنگے ہاتھوں پکڑتی ہے جب وہ صحیح اس جرم میں کوئی بڑا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو ساری بات یہ ہے کہ ان کو بھی جو ڈھیل مل رہی ہے وہ اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، بلکہ یہ ڈھیل اس لیے دی جا رہی ہے کہ جو یہ کرنا چاہتے ہیں، جو گناہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، کر کے دیکھ لیں کیا کیا کر سکتے ہیں اللہ کے خلاف، کیا کیا کر سکتے ہیں پیغمبر کے خلاف۔ اب پھر کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کو اس دنیا میں اپنی عزت کا بڑا مان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو رسوا کر دینے والا عذاب دے گا۔ دیکھیں میری پیاری بہنوں کہ اس دنیا میں اگر کسی کی بے عزتی ہوتی ہے نا، چلیں ایک شہر میں بے عزتی ہو گئی، ایک کورٹ میں بے عزتی ہو گئی، خبر دب گئی، کوئی ساری دنیا کو تھوڑی پتہ چل گیا، لیکن قیامت کا دن تو بہت ہی بڑی رسوائی کا دن ہے کہ ہر ایک کے سامنے وہ رسوائی ہوئے گی کہ کیسے پکڑ کے جہنم میں یہ لوگ پھینکے جائیں گے۔ اور اس لیے پھینکے جائیں گے کہ انہوں نے جرم ایسے کیے تھے اور ڈٹائی کے ساتھ جرم کیے تھے۔ کوئی اگر سیریل کلر ہو اور وہ سامنے آ کے کہے ہاں میں مارتا ہوں لوگوں کو اور میں کرتا رہوں گا یہ، تو پھر ایسے مجرم کو پکڑا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی یا اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے گا؟ آپ مجھے بتائیں۔ پتہ ہے جب جہنم کی بات آتی ہے نا اور کفار کی بات آتی ہے تو لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، کیوں اللہ سزا دے گا، کیوں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ معاف کیوں نہیں کر دے گا، اللہ تو بہت معاف کرنے۔ بے شک اللہ معاف کرے گا جو معافی کو ڈیزرو کرتے ہوں گے۔ اس دنیا میں تو آپ کسی کو نہیں چھوڑتے، کوئی سیریل کلر ہو، کوئی چور ہو، کوئی ڈاکو ہو، آپ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں کہ اس کو سزا ملے تاکہ اور چور ڈاکو بڑھے نا۔ اس دنیا میں تو ہر قاتل کو پکڑا جاتا ہے اور اس کو سزا دی جاتی ہے، لیکن یہ جب آخرت کا معاملہ آتا ہے تو سب کا دل چاہتا ہے کہ ہر مجرم کو چھوڑ دیا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا،
اگر آپ دنیا میں سزا دیتے ہیں مجرم کو تو اللہ تعالیٰ تو آپ سب سے بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے. صحیح بات ہے نا. تو ان کو رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. یہ بات ہے کہ جب دیکھیں دنیا میں انسان رہ رہے ہوتے ہیں نا تو نیک بد اور منافق اور سچے مخلص مومن سب مل جل کے معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی کا دل جھانک کے دیکھ نہیں سکتا. اوپر سے سب نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سب گڑمڑ معاملہ ہوتا ہے. ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ مومن کو کافر سے منافق سے چھانٹ کے رکھ دیتا ہے. اور وہ کس طریقے سے؟ امتحان میں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی مصیبت اور پریشانی کو لے کر آتا ہے اور اس مصیبت اور پریشانی میں خبیث اور طیب چھانٹ کر الگ کر دیے جاتے ہیں. سے غزوہ احد کے دن مصیبت آئی نا، شدید مصیبت کا وقت تھا اور مسلمان نکلے تھے اپنے گھروں سے. تو اس وقت کیا ہوا؟ اس مصیبت کے وقت میں خبیث اور طیب چھٹ کے علیحدہ ہو گئے. عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھی لے کر نکل گیا اور وہ ساتھی بھی اس کے ساتھ چلے گئے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کم لوگوں کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کریں گے. ہم تو مدینہ میں سارے حکومت سے فائدے اٹھاتے رہے ہیں، ہم امن میں رہتے ہیں، ہم بزنس کرتے ہیں، گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرتی ہے، ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے. لیکن اب جب ان کو ہماری ضرورت پڑی ہے تو ہم موجود نہیں. ان کو ذرا شرمندگی نہیں ہوئی. تو اس مشکل کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے خبیث اور طیب کو چھانٹ کر رکھ دیا، یعنی علیحدہ کر دیا. بالکل اسی طرح زندگی میں بھی ہوتا ہے، ہماری زندگیوں میں بھی ہوتا ہے کہ کبھی ہم جب کسی بندے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم کو نہیں پتہ چلتا کہ کون کتنا نیک ہے یا اللہ کے حکموں کا پابند ہے، تو ایک دم اللہ کی طرف سے کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سارا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے. اب دیکھیں شیطان بظاہر بہت عبادت گزار تھا. بظاہر میں یہ ورڈ یوز کر رہی ہوں کیونکہ ہم کہتے ہیں ہائے شیطان بڑا عبادت گزار تھا، بس ایک ہی سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کو دھتکار دیا. نو، بظاہر نیکی کے کام کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی سچویشن کریٹ کی کہ جس میں اس کا اندر جو تھا وہ باہر آ گیا. اس کے دل کے اندر کا گند جو تھا، جو کسی اور کو تو نہیں نظر آتا تھا، سارے تو اس کو عبادت گزار ہی سمجھتے تھے، لیکن وہ گند آ گیا اور خبیث اور طیب چھٹ گیا. تو بات ساری یہ کہ ڈرنا چاہیے، بہت زیادہ ڈرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ایسا امتحان اللہ تعالیٰ دینا جس میں ہم پاس ہی ہوں، فیل نہ ہو، اور ہمارے دلوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کرتا رہے تاکہ کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہمیں ایمان سے نہ ڈگمگا دے. ٹھیک ہے نا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. مصیبت کے علاوہ مسلمانوں کے ایمان کے مختلف درجات معلوم کرنے کا ایک طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وحی نازل کرے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک غیب کی بات کی اطلاع دے دی جائے اس دنیا میں. غیب پر ایمان ہی تو اصل ایمان ہے. ہم اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے وہ ہمارے سے جو چھپا ہوا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقوں کے نام بتائے جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا. تو اور وہ نام حضرت حذیفہ کو بتائے گئے اور حضرت حذیفہ نے کسی اور کو نہیں بتائے. اس کے علاوہ یہ غیب ہے کہ کون سچا ہے کون منافق ہے، یہ سب چیزیں جو ہے نا گڈمڈ ہے ہمارے لیے. ہاں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب چیزوں کا فیصلہ کر دے گا، لیکن دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کی اطلاع ہم کو نہیں دے گا. اب آپ دیکھیں کہ جتنا، اور ساتھ میں پیغمبروں کو بھی غیب جتنا اللہ دینا چاہتا ہے غیب کی اطلاع اتنی ہی دیتا ہے. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا کہ کچھ ہی فاصلے کے اوپر کنویں کے بیچ میں تھے حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، ان کو نہیں پتا چلا ان کو نہیں پتا چلا کہ میرا بیٹا کدھر ہے. لیکن جب مصر سے وہ کرتا بھیج رہے ہیں اور ابھی وہ جو ایلچی ہے وہ کرتا لے کر جو آ رہا ہے، ابھی وہ شروع ہوا ہے آنا، تو ادھر ان کو خوشبو آ گئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اطلاع دے دی. تو دنیا میں ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ غیب کے سارے پردے ہمارے پہ کھول دے گا اور ہمارا ایمان جو ہے نا اس وجہ سے اسٹرانگ ہوگا. غیب کے اوپر ایمان ہی اصل ایمان ہے. والذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں.
تو ہم نے اپنی سی کوشش کرنی ہے اور باقی ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑنی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایسی سچویشنز کریٹ کرے گا جس سے کسی کے ایمان کا درجہ ایسے پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے، کہ کتنا ایک ایمان اس کا اسٹرانگ ہے. کہ کچھ لوگوں کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے، وہ چھوٹی سی مشکل میں بھی جو نا سر پیر پکڑ کے بھاگتے ہیں اور امتحان کو برداشت نہیں کر سکتے. اور کچھ لوگ بڑے بڑے امتحانوں میں سے ایسے اسٹرانگ درخت کی طرح کھڑے رہتے ہیں اور وہ طوفان گزر جاتا ہے لیکن وہ درخت ہلتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اس غیب کی اطلاع دینے کے لیے اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جن کو اس نے وہ اطلاع دینی ہوتی ہے، اور وہ بھی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. پھر کیا کرو؟ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. بس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. جب وہ کوئی بات کہیں تو اس کو مان جاؤ اور اس کی بہت زیادہ کھوج نہیں کرنی چاہیے کہ کیوں کہا ہے کیوں کہا ہے. بس انہوں نے بتا دیا ہے، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے جس غیب کی بھی اطلاع وہ آپ کو دے رہے ہیں، جس کام کے کرنے کا کہہ رہے ہیں، جس کام سے روک رہے ہیں، ان سب چیزوں پر ایمان لاؤ گے، بات مانو گے. وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو گے. فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. اصل میں سارا امتحان یہ ہے. اب آپ دیکھیں سورہ کہف میں کیا ہے کہ وہ غیب کی باتیں تھی نا. نہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ کیوں انہوں نے بچے کو مارا، کیوں انہوں نے کشتی میں سوراخ کیا، کیوں انہوں نے دیوار کھڑی کی. نہیں پتا تھا نا ان کو، تو اس لیے وہ اپنی شریعت کے مطابق کویشچن کر رہے تھے، اس بچے کو کیوں مارا، اس بچے نے تو کسی کو نہیں مارا تھا. تو بتایا گیا یہ اللہ کے حکم سے مارا گیا ہے، یہ غیب کا فیصلہ تھا کہ وہ بچہ ان کے لیے اچھا نہ ثابت ہوتا، اس سے بہتر بچہ دیا گیا ان کو. اور یہ کشتی ابھی وہ غصب کر لینی تھی بادشاہ نے، نہیں پتا تھا غیب، لیکن کیا بتایا گیا؟ تو اس کشتی کو بچانے کے لیے اس میں تھوڑا سا عیب پیدا کر دیا گیا. اور وہ دیوار کس معصوم یتیم بچوں کی تھی، وہ بھی چھوٹے تھے، اگر وہ گر جاتی تو لوگ ان کا خزانہ لے لیتے، تو دیوار کو کھڑا کر دیا گیا تھا، اور وہ بچے بڑے ہوں گے تو خود سے نکالیں گے. یعنی غیب اللہ کے فیصلے جو ہوتے ہیں نا، ہمیں کیا سبق ملتا ہے سورہ کہف سے؟ کہ جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں نا اللہ کے فیصلے، ان کے پیچھے حکمت کی فیکٹریاں چل رہی ہوتی ہیں جو ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، ہم حکمت کو نہیں دیکھ سکتے، تو ہم سوال کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ جس بھی امتحان میں ڈال دے اس پر یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضرور بالضرور اس میں سے خیر رکھی ہے. انما مع العسر یسرا. اور یہ کہ امتحان ہی بتاتا ہے کہ انسان کتنا لائق ہے، کتنا انٹیلیجنٹ ہے، کتنے اچھے فیصلے کرتا ہے، یا اس کا ایمان کتنا اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر خدا نہ خواستہ ہم کوئی غلطی کریں اور ہماری پکڑ نہ ہو رہی ہو تو ہم اس ڈھیل کو یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کچھ غلطی ہی نہیں کی، بلکہ ڈرنے لگ جائیں کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے، ہمیں ویسی تو نہیں ڈھیل دے دی کہ جیسے منافقوں کی دی جاتی کہ چلو کر لو جو کچھ کرنا ہے. نعوذ باللہ. فوراً اپنی اصلاح کر لینی ہے، فوراً. اور اپنے گناہ کو ایسے سمجھنا جیسے سر پر کھڑا ہوا پہاڑ کہ ابھی گرا، اور اب اس کو اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح نہیں سمجھنا جیسے منافق سمجھتے ہیں اپنے گناہوں کو کہ کیا ہو گیا، ساری دنیا کر رہی ہے، ہم نے کر لیا تو کیا بڑی بات ہے. یہ بہت بری بات ہوتی ہے. تو ہمیشہ اگر غلطی ہو ایکسیپٹ کریں، توبہ کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، استغفار کرتے رہیں اور اس میں سے نکل آئیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو تھوڑی سی ڈھیل دی ہو اور پکڑ نہ کی ہو اس کو اپنے حق میں بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھیں، نہ یہ کہ گناہوں میں اور تیز ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. چلے میری پیاری بہنوں، دعا کرتے رہیں گے ہم. اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی.
اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دل کو ہدایت دے، ہماری زبان کو سیدھا کر دے، اور ہمارے سینے کی، ہمارے دل کی سختی کو دور کر دے۔ آمین آمین آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔